پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں کفایت اللہ کیفی، آپ دیکھ رہے ہیں دینی محفل۔ میرے دوستو، آپ کا استقبال ہے۔ آپ وقت برباد نہیں کر رہے ہیں بلکہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ قافیہ، ردیف، حرف روی، آمد آورد کو اچھی طرح جان لینے کے بعد آج ہم ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے 2 پارٹس دیکھے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ شاعری ضرور سکھا دے گا، تو بنے رہیے۔ آج ہم بحور پر گفتگو کریں گے، یعنی وزن پر۔ بحر شاعری کا پیمانہ ہوتا ہے، ایک فریم ہوتا ہے جس میں شاعری کو فٹ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے پارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اردو بحور کی مکمل تعداد کتنی ہے اور مقبول و معروف بحریں کتنی ہیں۔ آئیے ہم بحور کے چند اصول جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قافیہ و ردیف اور بحور 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ردیف شعر کے آخر میں بار بار آنے والے الفاظ کو کہتے ہیں، جبکہ قافیہ ان ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ردیف سے پہلے نظم کے ہر دوسرے مصرعے میں آئے، جبکہ وزن یا بحر قافیہ ردیف سمیت شعر کے ہر لفظ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، نظم کا ہر شعر ایک ہی وزن پر مرتب ہوتا ہے۔ نمبر 3، شعر میں کچھ حروف ہجائے بلند ہوتے ہیں اور کچھ حروف ہجائے کوتاہ۔ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے نا؟ کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہیں۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ کر کے وعدہ مجھ سے پکا، بلی نے بھی روزہ رکھا۔ دیکھیے، یہ ایک شعر ہے جو 2 مصروں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا مصرع کر کے وعدہ مجھ سے پکا، دوسرا مصرع بلی نے بھی روزہ رکھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو دونوں مصروں میں یکساں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک میں 16 حروف ہیں، یعنی دونوں مصروں، دونوں لائنوں میں 16 حروف ہیں۔ دوستو، ایک بات دھیان میں رہے کہ جس حرف پر تشدید آئے اس کو ڈبل مانا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا پکا اور رکھا، تو اس میں کاف کو ڈبل مانا گیا، اسی لیے 16 حروف ہوئے۔ نمبر 2، ہر ایک میں 8 حروف متحرک ہیں اور 8 حروف ساکن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا متحرک، چوتھا ساکن، پانچواں متحرک، چھٹا ساکن، اس طرح کی ترتیب پر ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس لفظ میں 2 حروف ہوں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو اس لفظ کو ہجائے بلند کہتے ہیں۔ جیسے اب، جب، کب، تب، سب، یہ سب الفاظ ہجائے بلند ہیں۔ چلیے ہم ایک شعر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کس وزن پہ بنانا ہے۔ تو ہم تو کوئی وزن جانتے نہیں، اس لیے سب سے آسان وزن ہم انتخاب کرتے ہیں۔ فعل، 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 4 مرتبہ۔ اس وزن پر بچوں کی نظمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور بھی بہت سارے ترانے اور نظمیں اس وزن پر لکھی گئی ہیں۔ تو یہ وزن بہت ہی آسان ہے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وزن میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا متحرک، چوتھا ساکن، پانچواں متحرک، چھٹا ساکن۔ چنانچہ شعر میں بھی ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو اس طرح کے ہوں۔ وزن کے انتخاب کے بعد اب ہم قافیے کے الفاظ جمع کرتے ہیں۔ تو ہمارے قافیے ہے کچھ با، کچھ لا، کچھ پا، کچھ کھا، یعنی آخر میں الف ہے جس کو حرف روی کہتے ہیں، اور ردیف تے ہیں، تے ہیں، تے ہیں۔ اب ہم ایک ہی شعر بناتے ہیں، چلیے۔ اس چینل میں کچھ باتیں ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ پاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 2 مصرے ہیں، دونوں مصروں کی آواز پہلے متحرک، دوسرے ساکن، تیسرے متحرک، چوتھے ساکن کے اصول پر ہے۔ تے ہے، ردیف ہے، یہاں باتیں کے اندر جو نون گننا ہے، شعر کے اندر جو باتیں ہیں اس میں نون گننا ہے، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ کے اندر چھ میں ایک آواز نکل رہی ہے، اس لیے اسے ایک حرف مانا جائے گا۔ کچھ پا اور کچھ با، یہ قافیہ ہے، اور الف حرف روی۔ تو یہ تھا آپریشن اس شعر کا جس کو ہم نے ابھی بنایا تھا۔ تو دوستو، آج آپ شاعری کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اندر داخل نہیں ہوئے ہیں اب تک،
کیونکہ وزن کے بھی بہت سارے قاعدے ہیں اور ایک ہی وزن نہیں ہے بلکہ کئی اوزان ہیں۔ اگر آپ کا دماغ کسی وزن پر شعر بنانے سے قاصر ہے تو دوسرے وزن پر آزمانے سے، طبیعت آزمانے سے اس وزن پہ آپ شعر بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان اوزان کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے جو کم سے کم مقبول و مشہور ہیں۔ کمنٹ باکس میں اس وزن پر ایک ایک شعر ضرور بنا کر بھیجیے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا اور ہم بہتر سمجھ سکیں گے کہ آپ نے شاعری میں کس لیول تک ترقی کی ہے۔ تو دوستو جواب ضرور دینا بھولنا نہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔